اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اسلام رب کو کتنا محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی کو بٹھانا گوارا نہیں کیا۔ مکھی آقا علیہ السلام کے جسم پر اللہ نے بٹھانا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کا جسم عصمت برا معصومیت کا پیکر ہے، تو میرے محبوب پر محبوب کے جسم عطر پر عصمت معصومیت عفت ختم ہے، اور میں گندی مکھی کو بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا، آسمان پر چمکنے والے سورج نے دیکھا۔ حضرات محترم، طائف کی وادی اس بات کی شاہد ہے۔ آقا علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت و اسلام پھیلانے کے لیے وہاں اعلان کیا، لوگوں اللہ کو ایک مانو، اللہ کو مان لو۔ ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کا سر زخمی ہو گیا، خون نکلا، نالین تک پہنچا۔ سرکار کے موزے نالین پاؤں کے ساتھ چسپاں ہو گئے تھے، اور آقا علیہ السلام و تسلیم لو لہان ہو کر ایک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جبرائیل آمین آ کر آقا علیہ السلام کے ہاں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کا حکم ہو، دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، درمیان میں بسنے والی بدماش قوم، ظالم جابر قوم آقا مٹ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اپنی طرف سے آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ کہا آقا گیا تو بھیجا گیا ہوں، لیکن تواضع کے لیے پوچھ رہا ہوں، اگر حکم ہو تو پہاڑوں کو ملا دوں، اگر حکم ہو تو پر مار کے زمین کو تہس نہس کر دوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس آقا کی شریعت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی اولاد میں اللہ پیدا کرے گا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اظہار کریں گے۔ محمد بن قاسم انہی طائف والوں کی ذریت میں سے ہے۔ اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی اشاعت، اس کے قرآن کریم کی اشاعت میں ہمارے ساتھ معاون بنیے۔ حضرات محترم، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اور اس کے بعد آج ایک بیماری پھیلی ہے، میں اس کے اوپر بھی ایک جملہ تمہارے نظر کرنے لگا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کو اٹھائیے، احادیث نبوی کو اٹھائیے، اس کے اندر
جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے، جب بھی کوئی بیماری آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب سورج گرہن ہو جایا کرتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرما کے مسجد میں جا کر اپنے رب کے سامنے سجدہ و سجود ہو جایا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے۔ جب چاند گرہن ہو جایا کرتا تھا تو تب بھی پیغمبر مسجد میں جایا کرتے تھے، جب اندھیری چلتی تھی تب بھی پیغمبر مسجد میں جایا کرتے تھے، جب کوئی بیماری آتی تھی پیغمبر مسجد میں جایا کرتے تھے۔ پیغمبر نے ہمیں یہ جملہ کہا ہے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم سب سے الگ ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق کو قائم کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، انسانیت پریشان ہے، مسلمان بھی پریشان ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی پریشان ہے، ان پڑھ طبقہ بھی پریشان ہے، اللہ جانے کیا بنے گا۔ قوم پاکستان بھی پریشان ہے، احباب کرام جہاں جہاں جس ملک میں یہ بیماریاں پہنچی ہیں، ہر ملک اپنی ٹیکنالوجی سے پریشان ہو چکا ہے، اور ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے وہ اعضاء جو کپڑے میں نہیں ڈھانپے جاتے، جن کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا، ان اعضاء کو دن میں 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار آپ دھویا کریں۔ اس کے دھونے سے کورونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، جس کورونا وائرس کی تحقیق آج تم کر رہے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ نماز کے لیے تم اٹھا کرو اور ہاتھ دھویا کرو، وضو کیا کرو، پاؤں دھویا کرو۔ حضرات محترم، تمہارے اعضاء بھی خوبصورت ہوں گے اور تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، کورونا وائرس جس نے مسلمان کو خوف زدہ کیا ہے، مسلمان تو کبھی اپنے ناک کے سامنے چھوٹا سا کپڑا، اس کا ٹکڑا پہن لیتا ہے ماسک کی صورت میں۔ حضرات محترم، اسپتالوں میں جاتا ہے، ہیلے حربے استعمال کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین کہتا ہے، جتنا مجھے اس بات پہ یقین ہے، جس طریقے سے، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، حضرات محترم، امت آج صدق کے دل سے اللہ کے حضور طرف کر ایک سجدہ کر دے اور یہ کہے کہ اللہ، اس سجدے کی لاج رکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کیجئے۔ میرے مسلمان بھائی، مجھے جتنا اس بات پہ یقین ہے اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، جتنا مجھے اس بات پہ یقین ہے اتنا ہی اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ بیماری کو ٹال دیں گے، اللہ بیماری کو ٹال دیں گے۔ میرے مسلمان توجہ کرنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کا مشن اور مقصد، موقف، منشور، آئین، دستور دعوت و تبلیغ ہی ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم شب و روز تبلیغ میں مصروف عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا کارندہ تھا فرعون کا، اس کارندے نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کی
توجہ کیجئے گا، ایک عورت تیار کی، اس سے کہا پیسے میں دوں گا، جتنے پیسے تجھے چاہیے اتنے پیسے دوں گا، لیکن تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اجتماع میں کھڑا ہو کر تبلیغ کرے ان کو تو نے لاجواب کرنا ہے۔ اور ادھر سے وہ قارون حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا موسیٰ کلیم اللہ، ہم نے آپ کے لیے جلسہ گاہ کا پروگرام کیا ہے، آپ آئیں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کو بخوبی قبول کرتا ہوں۔ ایک مقام پر لوگ جمع ہو گئے، جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وعظ کو کاٹتے ہوئے، بات کو ٹوکتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو قطع کلام کرتے ہوئے قارون کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے موسیٰ تم بتاؤ جو آدمی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سزا بیان کی۔ پھر وہ کہنے لگا اگر یہ عمل تم کرو تو پھر تمہارا کیا علاج ہے، تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرات محترم موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسا عمل نہیں کیا، نہ نبی ایسے عمال کرتے ہیں، نہ مجھے ایسے عمالوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قارون کہنے لگا وہ سامنے دیکھو وہ عورت کھڑی ہے، عورت کھڑی ہو گئی۔ حضرات محترم کیسا منظر ہوگا، ایک طرف پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا جمال چمک رہا تھا، مد مقابل ایک بدکار سامنے کھڑی ہے، مد مقابل ایک طائفہ کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت پہ نگاہ ڈالی اور اس سے کہا کہ اے عورت بتا، تجھے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، ذرا مجھے اپنے یقین سے بتائیے گا کیا میں نے تیرے ساتھ ایسا عمل کیا ہے؟ اس عورت کی زبان پہ تالا لگ گیا، زبان پہ سکتہ تاری ہو گئی، عورت خاموش ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف چمکتا ہوا جلال و جمال تھا، ایک طرف کلیم اللہ سامنے کھڑے تھے۔ حضرات محترم ایسا ہوا کہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس عورت سے دوبارہ کہا، سبارہ کہا۔ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر تم مجھے رب کا واسطہ نہ دیتے تو میں یہ جملہ کہہ دیتی، تم نے مجھے رب کا واسطہ دیا ہے، لہذا انہوں نے مجھے پیسے دے کر اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ موسیٰ تم پاک دامن ہو، موسیٰ تم پاک دامن ہو۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے، الہی العالمین اس بدماش جس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، میری عصمت بری دستار کو اس نے اچھالا ہے، میری پگڑی اور میری آبرو کی اس نے توہین کی ہے بڑے مجمع میں، الہی اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، توجہ کیجئے گا مسلمان، اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین پھٹ جا اور اس کافر کو جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت کھڑی کی ہے اس کو نکل جا۔ حضرات محترم زمین پھٹتی ہے، وہ کافر زمین میں دسنا شروع ہو جاتا ہے، دستے تقریباً جب آدھا زمین کے اندر زمین بوس ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اجزیہ لیتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام زمین کو بدستور حکم دے رہے تھے زمین اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، زمین اس کو نگلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات محترم یہاں تک پہنچتا ہے کندو تک، پھر بھی معافی مانگتا ہے، پھر بھی پکارتا ہے، پھر بھی دیا لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور حتیٰ کہ قارون سارے کا سارا زمین میں دس جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے کلیم کے پاس اور جا کر میرے کلیم سے کہہ دو کہ اگر کلیم اس طرح تو سختی سے پیش نہیں آتے، میرے اس بندے نے قارون نے تم پر تہمت لگائی ہے، اس نے میرا دل دکھایا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے، اس نے تکلیف تمہیں پہنچائی ہے، لیکن یہ ایک تمہیں پکارتا رہا، تم نے اس کی فریاد رسی نہیں کی، تم نے اس کو معاف نہیں کیا ہے۔ اگر یہ مجھے ایک بار بھی کہہ دیتا تو رب ذوالجلال کی قسم، رب محمد کی قسم، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم اس کو معاف کر دیتا۔ چین کے انسانوں، تمہیں پیغام دیتا ہوں، آج بھی تائب ہو جاؤ۔ ایران کے انسانوں، تمہیں پیغام دیتا ہوں، آج بھی تائب ہو جاؤ۔ پاکستان کے مسلمانوں، آج بھی تائب ہو جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اتنے بڑے کافر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور امت محمدیہ کو معاف کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے میں رو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ اس وطن کی حفاظت کرے۔ میں اپنے پاکستان کے ان جان بازوں کو اور شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے گزشتہ سال 27 فروری کی شب کو دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ اللہ ہمارے پاکستان کے ان جان بازوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی وہ میرے